عظمت قرآن کے موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں عزیزم محمد راشد سلمہ متعلم عربی سوم کو کہ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ موصوف عظمت قرآن کے موضوع کے ساتھ مائک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العظيم۔ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ وہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کو ابدی اور سرمدی حیات کی دعوت دیتی ہے۔ یہ وہ صحیفہ اعزازی ہے جس کے اندر حیات صالحہ کو تمام تر دستور و ضوابط منظم کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ وہ کلام ربانی ہے جو انسان کو ضلالت و گمراہی کے عمیق غار سے نکال کر صراط مستقیم کی جانب لاتا ہے۔ یہ وہ انقلاب آفری کتاب ہے جس نے پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب اور زلزلہ پیدا کر دیا جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں، جس نے عرب جیسی شقی، بدبخت اور ضدی قوم جو مذہب اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، قرآن کا استہزاء کرتی تھی، یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، احمد مجتبی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی مجنون اور کبھی ساحر و کاہن جیسے برے القاب سے پکارتی تھی۔ قرآنی انقلاب کے بعد مذہب اسلام کی پیروکار نظر آ رہی ہے، دین متین کی شیدائی نظر آ رہی ہے، مکی و مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی عاشق نظر آ رہی ہے، قرآنی تعلیمات پر اپنے کو قربان کرتی نظر آ رہی ہے۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتوں کو پڑھیے، اس صدی کی تاریخ پربہار کو الٹ کر دیکھیے تو آپ کو مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ابو بکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت نے، عمر کو فاروق بنایا تو قرآن کی برکت نے، عثمان کو ذی النورین بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت علی کو حیدر کرار بنایا تو قرآن کی برکت نے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضرات اتنے اونچے کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن تھا، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ان کا نصب العین تھا، قرآن کے ایک ایک لفظ کو اپنی زندگیوں میں اتار لینے کو باعث فخر سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے یہ حضرات آخرت میں مالک ارض و سما کے سامنے سرخرو تو ہوں گے ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا میں بھی وہ مقام و مرتبہ عنایت فرمایا تھا جو آج بھی لوگوں کو رشک ہے۔ آج بھی اسلام دشمن طاقتیں ان کی تاریخوں کو پڑھتی ہیں تو ان کی روح کانپ اٹھتی ہیں، مگر افسوس صد افسوس آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی حمیت کا دعویٰ کرتے ہیں،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق کہتے ہیں، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو اسی کی بدولت اسلامک کیمپ کے سپاہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام معزز تھے، ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ او دنیا کے سامنے بلند و بالا تھے، ہم پسی کے عمیق گار میں کیوں دھسے چلے جا رہے ہیں؟ ان سے انسان تو انسان جانور تک ڈرتے اور کانپتے تھے، ہم سے ایک دن کا بھی خائف کیوں نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس دن کے سے خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی قرآن نے ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا تھا، ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ کیا قرآن کی اب شکل موجود نہیں؟ کیا اس کے الفاظ بدل گئے؟ کیا اس کے معانی بدل گئے؟ کیا وہ تاثیر و جاذبیت ختم ہو گئی جس نے عمر بن خطاب جیسے قوی اور جاباز مرد کو اسلام کا شیدائی بنا دیا تھا؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں، بلکہ قرآن آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے، اس کی افادیت اور نافعیت آج بھی موجود ہے۔ اس کے چیلنج فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا جواب دینے والا کوئی لال پیدا نہیں ہو رہا ہے، غرض یہ کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ہم بدل گئے، ہمارے حالات بدل گئے، ہمارا یقین متزلزل ہو گیا، نزول قرآن کے مقاصد کو ہم نے بلا دیا، اس کے مطالبات و مقتضیات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ او معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، او معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، سامعین کرام کہاں تک آپ کے سامنے قرآنی تعلیمات کا شمار کراؤں؟ اس گہرے سمندر میں کہاں تک غوطہ زنی کی جائے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ معاصی اور مظالم کا سد باب اگر کوئی کتاب کر سکتی ہے تو قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔